ہمدرد ہیں تو آگ بجھانے کی سوچیے، جلتے ہوئے مکانوں کا منظر نہ دیکھیے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، سہارا بننے سے ہی ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ دنیا کی کڑی دھوپ میں سایہ فقط نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی انسان کو راحت مل ہی نہیں سکتی۔ ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کے لیے کوشش کیجیے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو موت سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیجیے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ کچھ لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے دنیا کے فنون میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ خود کے دنیا میں آنے کا مقصد بھول کر ان فنون کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ وہ در حقیقت خود کو دین سے خالی کر چکے ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہی ان کی دونوں جہاں میں ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ درست کہا ہے کسی نے، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہی انہیں بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر بندہ اچھے کام کرے گا تو یقیناً اس کی تعلیمات، اس کے معاملات اور اس کے اخلاق سنورتے ہی چلے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں کا خسارہ ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، اگر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیں گے تو دنیا تو رہے گی نہیں، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دونوں چیزوں کا خسارہ ہو گیا۔ اس لیے آخرت پر توجہ دیجیے، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی مل ہی جائے گی۔ راز فلاح، عداوتیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اور محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔